قرآن پر ایک بات اور بہت عمدہ حضرت. انگریزی نہ حضرات کی توجہ چاہوں گا. اگر توریت اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اسرائیلیوں کان کھول کر کے سن لو، تم جس کتاب کی بات کرتے ہو اسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اور مسٹر پوپ، تم بھی یاد رکھو کہ تم جس سے اپنی کتاب کہتے ہو اس سے نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. انجیل نیو ٹیسٹامنٹ ہے، قرآن لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ حق ہے، حق ہے. اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی وجہ سے عقل خراب نہ ہوتی تو لیٹسٹ موجود ہے اور اولڈسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کشمیر سے کنیا کماری تک اپنے پیارے ملک میں رہنے والوں سے کہوں گا کہ کیوں 20,000 برس پرانا لیے بیٹھے ہو؟ واہ. کیوں 50,000 برس پرانا مال لیے بیٹھے ہو؟ کیوں تم 2,600 برس کا مال لیے بیٹھے ہو؟ کیوں 5,000 برس پرانی بات کرتے ہو؟ جب زندگی میں لیٹسٹ چاہیے تو بندگی میں بھی لیٹسٹ چاہیے. سبحان اللہ. Only Quran is the latest testament. Only Islam is latest religion. Only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is latest prophet. اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آیا، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی، مسلمان کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئی. حق ہے. تو امت رسول لیٹسٹ امت ہے. اب اگر لیٹسٹ مارکیٹ میں ڈھونڈتے ہو تو گھبراؤ مت، ان لوگوں کے پاس مت جاؤ جو پیسہ لے کے فتویٰ دیتے ہیں. ہم اب آپ کو ایک نیا فتویٰ دیں گے کہ ٹی وی پر خبریں سننا حرام ہے. ارے پوچھا بول صاحب کیوں؟ کہ ہماری بدکاریوں کی خبر ہی نہیں ان کو ہوگی. نہ یہ دیکھے گا، نہ جانے گا، نہ جانے گا، نہ سمجھے گا، نہ سمجھے گا، نہ پہچانے گا. ورنہ 40 دن تو بڑی بات ہے، 40 سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اگر کوئی اپنا فتویٰ بیچے تو سسپینڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا. واہ. حق ہے. توبہ کراؤ، شرعی توبہ چاہیے. اور یہ بتا، یہ بچوں نے کیوں اپنا فتویٰ بیچا؟ کیا بڑے بھی یہی کرتے رہے؟ وہ ڈھکا رہا، یہ چھپ گیا. جب کیمرہ نہیں تھا، کمرہ تھا. کمرہ کچھ بتا نہیں سکا، کیمرے نے سب بتا دیا. ہم تو میڈیا سے کہیں گے ان کے بڑوں میں بھی گھسو. اچھا ہے. واہ. تو سب ریئلٹی سامنے آ جائے گی آپ کے. اور یہ دھیرے دھیرے اسی لیے کھل رہا ہے کیونکہ سچے اسلام کا دور آنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تک یہ کچرے کنارے نہیں کیے جائیں گے، جب تک یہ ربش ہٹائی نہیں جائے گی، جب تک یہ بادل چھٹیں گے نہیں، سورج کی حقانیت کی چمک دکھائی نہیں. بے شک، بے شک. ایک بات اور، ہمارا ایمان زبور پہ، توریت پہ، انجیل مقدس پہ، قرآن پہ. لیکن افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن سے افضل کوئی کتاب ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ سیدھے سیدھے جواب دیجئے. قرآن افضل ہے کہ انجیل؟ قرآن افضل ہے کہ توریت؟ قرآن افضل ہے کہ زبور؟ ارے میں اس انجیل کی بات نہیں کرتا جو پوپ، بشپ، ریورنڈ اینڈ فادرز آف چرچز کے ہاتھ میں ہے، اس کی بات نہیں کرتا. وہ تو ایمنڈڈ ہے، وہ تو سنشودھت ہے، وہ تو محرف ہے.
میں اس انجیل کی بات کرتا ہوں جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اس توریت کی بات کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، میں اس زبور کی بات کرتا ہوں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں افضل کون ہے؟ قرآن قرآن. چلو اب ایک بات اور بتاؤ، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ. توریت کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. زبور کس کا کلام ہے؟ ابے جب چالو اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا ہے. ابے چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ساتھ بدلو. حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کس سے.